ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام علامہ محمد ادریس رانا صاحب، محترم المقام حاجی امین القادری صاحب، محترم ریحان مقبول صاحب، میاں عبدالقادر صاحب، بشارت جسپال صاحب، محترم وحید صاحب، صدر مرکزی صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ، علماء کرام، مشائخ عظام، اس عظیم الشان پروگرام کی زینت بنے معزز و محترم شرکائے مجلس، خواتین و حضرات اور تحریک منہاج القرآن کی قابل فخر پروانوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے 72ویں یوم ولادت کے موقع پر اس عظیم الشان تقریب اور مجلس میں شریک ہے. اللہ پاک ہم سب کا یوں جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر جو ہمارے قائدین اور تحریک منہاج القرآن کے عظیم فرزند مبارکباد کے مستحق ہیں، ان میں تحریک منہاج القرآن فیصل آباد کی پوری ٹیم، پھر تحریک منہاج القرآن فیصل آباد کی خصوصاً یوتھ لیگ، اور اس پروگرام کی سرپرستی کرتے ہوئے ہمارے محترم میاں کاشف صاحب اور باقی تمام احباب، وہ خصوصاً مبارکباد کے مستحق ہیں. اور بالخصوص موجودہ منہاج القرآن یوتھ لیگ فیصل آباد جس کے صدر ہیں محترم چودھری سہیل شوکت صاحب، میاں شہزاد ستار صاحب، محترم عمر فاروق علوی صاحب، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، محترم مون چیمہ صاحب، سید علی رضا بخاری صاحب، مبشر ملک صاحب، عمر مصطفی صاحب، محمد عمران صاحب، اسی طرح تحریک منہاج القرآن کی مختلف تحریک منہاج القرآن فیصل آباد کی مختلف اضلاع کی ویمن لیگ، ان کی ذمہ داران، ہماری بہنیں، علماء کاؤنسل پاکستان عوامی تحریک، اس کے ذمہ داران اور تمام فورمز تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے مبارکباد کے مستحق ہیں. MSM مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، ان کے تمام منتظمین، ذمہ داران اور ہر ایک شخص جس نے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد میں اپنی کنٹریبیوشنز ڈالے، آپ میں سے ہر ایک فرد کو فرداً ہزار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حضور شیخ الاسلام کی محبت کو آپ سب کے سینوں میں یوں ہی سلامت رکھے، اور تحریک منہاج القرآن اور اس سے وابستہ جملہ فورمز فیصل آباد کے یوں ہی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہیں، اور ہمیشہ کی طرح تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام کی محبتوں کا مرکز، تحریک منہاج القرآن فیصل آباد حضور شیخ الاسلام کی محبتوں کا مرکز رہے، تحریک کا مرکز رہے، تحریک کی فکر کا مرکز رہے، اور آپ سب لوگ حضور شیخ الاسلام کی فکر کے امین رہے ہمیشہ. حاضرین مکرم،
آج پاکستان کو جب ہم ذبح حالی کا شکار دیکھتے ہیں تو عموماً ہمارے اذہان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ 55-56 سے زائد مسلم ممالک ہیں، چند افریقن کنٹریز کو نکال بھی دیں تو دیگر ممالک کے اندر شاید اس طرح کی ذبح حالی نظر نہیں آتی کہ لوگ مرنے پر مجبور ہوں، اور اس کے ساتھ آزاد ہونے والے دیگر ممالک کچھ نہ کچھ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے ہوں، مگر ہمارا یہ ملک جوں کا توں زوال کی راہ پر گامزن ہو، اور ہر اگلا سال، ہر اگلا ماہ اور ہر اگلا دن اس کے لیے فقط زوال کی ہی خبریں لا رہا۔ ایسی صورت 55-56 مسلم دیشوں میں سے کسی ایک کی نظر نہیں آتی۔ ہر کسی نے اپنے دہائیوں پر محیط سفر میں پہلے سے آگے ترقی کی ہے۔ شاید پاکستان واحد ملک ہوگا کہ جس نے اپنی آغاز سفر سے 75 سال بعد ہر اگلے دور میں تباہی ہی دیکھی ہے اور ذبح حالی ہی دیکھی ہے۔ یہ پاکستان جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی تھی، اسلام پر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کا حصول اسلام کے لیے کیا گیا تھا، یہی پاکستان بدقسمتی سے اسی اسلام اور اسلام کے عطا کردہ نظام کا محافظ نہ ہو سکا۔ وہ پاکستان جس کی بنیاد اسلامی اقدار پر رکھی گئی تھی، اسلام کی خاطر رکھی گئی تھی، وہی اقدار اور وہی نظام اسلام کا اس دیش میں ناپید ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 75 سال بعد، 75 سال پہلے جو آزادی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی تھی، شاید وہ آزادی بھی ہم بچا نہ سکے، اور پاکستان آج جن حالات سے دوچار ہے وہ حالات بانی پاکستان نے کبھی شاید سوچے بھی نہ ہوں گے جب وہ پاکستان کی آزادی کی سٹرگل کر رہے تھے۔ پاکستان میں اسلامی نظام یا مستقبی نظام جس کی خاطر اس دیش کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا تھا کہ اس ملک کا دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے قرآن مجید اٹھا کر دکھایا تھا کہ اس ملک کا دستور یہ اللہ کی کتاب ہوگی۔ تو جس ملک کے قیام کے وقت بانی پاکستان نے اس ملک کا دستور اللہ کی کتاب بتایا تھا، یہ وہ ملک ہے جہاں پر اسلام، اسلامی اقدار، اسلامی شعائر، اسلامی قدریں، اسلامی ثقافت، اس میں سے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی ناطہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کی 4 بنیادی وجوہات ہیں جن کے اندر کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بننے کے باوجود بھی نظام مستقبی حاصل نہ کر سکا اور نتیجتاً ذبح حالی کا شکار ہو گیا۔ اس کی 4 وجوہات بنیادی طور پر ہیں۔ پہلے تو میں ذبح حالی کی وجہ عرض کرتا چلوں۔ وہ ممالک یا وہ طبقات معاشرہ جو اولاً پہلے دن سے ہی اللہ رب العزت کے ماننے والے نہ ہوں، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنے والے نہ ہوں، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے نہ ہوں، اگر وہ نافرمانی کی راہ پر گامزن رہیں، اینڈ آف دا ڈے ان کو بھی مشکلات کا یقیناً سامنا ہوتا ہے کیونکہ خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن اتنی جلد ذبح حالی انہیں نہیں آتی کیونکہ وہ شروع دن سے ہی اللہ رب العزت کے نافرمان ہی تھے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے قائل نہ تھے، لیکن جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھر کر اسلام کے نام پر، کلمہ طیبہ کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی ریاست کو حاصل کریں اور اس کے بعد خدا کے نافرمان ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے روگرداں ہو جائیں، تو وہ گرفت میں آ جایا کرتے۔ جو شروع سے ہی نہ ہوں اس راہ پر تو وہ اتنی جلدی گرفت میں نہیں آیا کرتے، لیکن جو لوگ مان کر انکار کر دیں وہ بہت جلد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آ جایا کرتے۔ شاید پاکستان کی کہانی اس سے جدا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو مان کر منکر ہوئے ہیں، یہ وہاں پر جھک کر پھر وہاں سے بھاگے ہیں، یہ اسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اس دیش کو حاصل کرنے کے بعد پھر ان کے نام لیوا ہونے سے انکاری ہوئے ہیں، پھر پیچھے ہٹے ہیں، پھر اسلام سے منہ موڑا ہے، پھر اسلامی اقدار کا مذاق اڑانے والے بنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کیوں اللہ رب العزت ایسا عمل کیوں فرماتا ہے؟ وہ اس لیے فرماتا ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پر پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں، تو وہ ہمیشہ سے مخاطب رہا دعوت کا، لیکن جو غلامی میں آ کر انکار کرے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی مانا جاتا ہے۔ جو ایک بار جھک کر گردن پھر اٹھا جائے اور وہاں سے گھوم جائے، پھر جائے در سے، تو اس کو بھاگا ہوا مانا جاتا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت پھر اس قانون کا اطلاق نہیں کرتا جو دیگر نان مسلم اقوام پر ہوا کرتا ہے، اس پر اطلاق پھر بھگوڑے کا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر جھک کر حضور کی غلامی سے پھر بھاگا ہے، اس پر ایسے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب 4 پہلو ہیں مؤثرات جن پر ہم غور کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفی کا نفاذ ممکن کیوں نہ ہو سکا، یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی عظیم المرتبت مسلح شخصیات بھی اس خطے میں آئیں، لیکن پھر بھی اس خطے کے مسلمانوں کو زندہ نہ کر سکی، اور وہ ہر اگلے دور میں ذبوحالی کا شکار ہی ہوتے چلے گئے۔ اس پہ اگر غور کریں تو پہلا مسئلہ جو پاکستان کے مسلمانوں کو درپیش ہے، میری بات کو غور سے سنتے چلے جائیں گے تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ وہ درد ہے جو حضور شیخ الاسلام نے اس قوم کو سمجھایا ہے، جس کے اندر مسئلہ بھی پوشیدہ ہے اور مسئلے کا حل بھی پوشیدہ ہے۔ اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حاضرین محترم، پہلی بنیادی وجہ کہ ہمیں کیا پرابلم کیا ہے، مسئلہ درپیش کیا ہے پاکستان کے مسلمانوں کو، کیوں ذبوحالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تصور دین پایا جاتا ہے وہ کامل تصور دین نہیں ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پاکستان کے مسلمانوں کا، جمہور کا جو تصور دین ہے وہ نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، جو کامل تصور تھا۔ اس کے برعکس چند عقائد، چند اخلاقی اسباق، چند تمدنی ضوابط اور چند معاشرتی اصول، چند عدالتی فیصلے اور قوانین اور چند رسومات پر محدود دین پاکستان کے مسلمانوں کا ہے۔ یہ اس ہر شے کا احاطہ نہیں کرتے جو دین اور جس دین کا تصور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اپنے گرد و نواح میں، اپنے سرکلز میں ذرا غور کر لیں۔ تحریک منہاج القرآن کے سرکلز کی بات نہیں کر رہا، اس سے باہر باقی طبقات معاشرہ
جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں کے حالات پر غور کر لیں کہ وہاں پر تصور دین کیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے جو میں نے عرض کیا ہے؟ چند عقائد کے اوپر کل دین قائم کر دیا گیا ہے، چند رسومات کے گرد ان کا کل دین گھومتا ہے، چند عدالتی قوانین اور فیصلوں کے گرد ان کا کل دین گھومتا ہے، اور ظاہری کچھ امور ہیں جس کے اوپر پورے دین کو سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ وہ شاید دین کا 1% بھی نہ ہو. تو ہم نے بنیادی طور پر جو سب سے بڑی غلطی کی وہ دین کو سمجھنے میں، دین کے حقیقی تصور کو ہی سمجھنے میں غلطی کی ہے. نتیجتاً پاکستانی عوام اور پاکستان کا مسلمان دین کے حقیقی تصور سے عاری ہو گیا ہے، اور ان کو جب دین کا حقیقی تصور سمجھایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میری سمجھ سے زائد ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ٹو ریلیجس ہے. یہ ٹو ریلیجس کیا ہوتا ہے؟ یا ریلیجس ہوتا ہے یا نہیں ریلیجس ہوتا، یا خدا کا کوئی فرما بردار ہوتا ہے یا نافرمان ہوتا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ٹو ریلیجس نام کی کوئی شے وجود نہیں رکھتی. اب ذرا سوچئے 24 کروڑ افراد کا ملک ہے اور دین سے کس طرح روگردانی ہو گئی ہے کہ یعنی دین اپنے ہی ملک میں سمجھانا پڑتا ہو، لوگوں کو قریب لانا پڑتا ہو، لوگوں کو دین کی دعوت دینی پڑتی ہو، تو وہاں پر نظام مصطفی کا نصاب کیوں کر ممکن ہونا تھا. دوسرا بنیادی مسئلہ، ہم نے اپنے نظام ہائے زندگی کو پہلے دن سے ہی دین کے تابع نہیں کیا. ہمیں برطانوی سیاست سے پرابلم ہوا، مطلق العنانیت سے مسئلہ ہوا، تو ہم نے اس سے آزادی مغربی طریقے سیاست کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی، مصطفی ذریعہ سیاست نہیں اپنایا. یعنی نعرہ اسلام کا لگایا جاتا رہا لیکن اس نعرے کے ساتھ حقیقت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایسے ہی جیسے ریاست مدینہ کا حال ہی میں نعرہ لگا اور اس نعرے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ کلمہ طیبہ ایک نعرہ ہی تھا لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کلمہ طیبہ کا نفاذ کس نے کرنا تھا؟ فیوڈل لارڈز نے کرنا تھا جنہوں نے پاکستان بنایا. برطانیہ کے فارغ و تحصیل لوگوں نے کرنا تھا جن کو شعور ہی نہیں تھا. یا پاکستان کی پہلی کیبنٹ میں نظام مصطفی کو سمجھنے والے ہی کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس پاکستان میں نظام مصطفی کا نفاذ کرنا تھا. فہرست نکال لیں ان کیبنٹ ممبرز کی. ہماری خواہشات اور ہمارا امپلیمنٹیشنز، ہمارے ایکشنز کبھی بھی ایک پیج پر نہیں رہے، جس کا نتیجہ 75 سال بعد اس قوم کا بچہ بچہ بھگت رہا ہے. تباہ حال ہو گئی ہے یہ قوم. اس کی کوئی اصل نہیں ہے، روٹس اس کی نہیں ہے، اس کو اپنی ثقافت کا نہیں پتا، اس کو اپنی حقیقت کا نہیں پتا، اس کو مستقبل کا نہیں پتا. یہ نوجوان بیٹھے ہیں ملک کے، آپ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ثقافت کیا ہے؟ آپ کی ثقافت اسلام ہے یا ہندوستان ہے؟ اسلام ہے. یہ خواہش ہے، حقیقت نہیں ہے. ایسے ہم یہی طے نہیں کر پائے کہ ہم نے اپنی ثقافت پہ آگے جو سفر کرنا ہے وہ ہم نے کس انداز میں کرنا ہے. یعنی ریجن پر ہم نے اپنی ثقافت کو اہمیت دینی ہے، یا ہمارا دیش جڑا ہوا ہے اسلام کے 56 دیشوں سے، یا ہمارا دیش جڑا ہوا ہے 60 ممالک کے 7-8 دیشوں سے. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی نظام، اسی طرح معیشت ہے، فیوڈل لارڈز کے دیے ہوئے جاگیردارانہ نظام سے نکلے تو پاکستان میں کون سے نظام کی تلاش میں جاگیردارانہ نظام سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، کیپٹلزم سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر بھی نظام مصطفی کی طرف نہیں لوٹے، سوشلزم کی طرف دوڑے.
اور پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا تھا. یعنی معیشت کا نظام درست کرنے کے لیے سوشلزم کی طرف دوڑے جس کی بنیاد ہی ایتھزم ہے. نظام سیاست سدھارنے کے لیے مغربی سیاست اور جمہوریت کے نظام کی طرف دوڑے. بار بار جب بھی مسئلے کی تلاش کے لیے نکلے تو مدینہ منورہ کی طرف نہیں گئے. بس صرف نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے جذبات ابھارے جائیں. ایک ملک وجود میں آ جائے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی، جس کا نتیجہ ڈائریکشن لیس نسل پیدا ہو گئی ہے. بے ہنگم سا ایک ایسا بے ربط ماحول ہے اور ایک بے ربط سی جستجو ہے جو اس قوم کی ہے، جس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. تیسرا مسئلہ، جو اقوام اور ملل ہوا کرتی ہیں وہ کسی نہ کسی بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں، یا لسانیت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ ایک قوم اس لیے ہے کہ ان کی زبان ایک ہے. کبھی جغرافیائی بنیادوں پر ایک قوم پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک قوم اس لیے ہے کہ ان کی جغرافیائی حدود ایک ہے. کبھی کسی کی نفرت میں ایک قوم بنتی ہے کہ کوئی ایک قوم اس لیے ہے کہ اس کا دشمن ایک ہے. کبھی ضرورت ایک قوم وجود میں لاتی ہے کہ کوئی ایک قوم اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، دنیا کے اندر 250 کے قریب ممالک ہیں. ہر ایک ملک کی معاشرت اور قومیت کی الگ الگ وجوہات ہیں. ان کی وہ تاریخ میں جب آپ چلے جائیں مطالعہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ ہر ایک قوم کی وجہ الگ الگ ہے. اگر پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو اسلام کی قومیت کی بنیاد نہ لسانیت ہے، اسلام کی قومیت کی بنیاد نہ حدود اور جغرافیائی بنیادیں ہیں. اسلام کی قومیت کی بنیاد نہ کسی کی نفرت ہے، اسلام کی قومیت کی بنیاد نہ ضرورت ہے. جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی قومیت کی بنیاد عطا فرمائی وہ وحدت ہے، یونٹی اور اتحاد. اب ذرا پاکستانی قوم کو ملاحظہ کر لیجئے، کیونکہ ہمارے آج یہ نوجوانوں کا اجتماع ہے، میں آپ کے اذہان سے مخاطب ہوں، یہ آپ کا مستقبل ہے. آپ باشعور قوم ہے اس ملک کی، آپ کی سوچ پر دستک دے رہا. اب پاکستان کی قومیت کی بنیاد دیکھیے، یہاں پر لسانیت بھی ہے، یہاں پر جغرافیائی حدود کے نام پر بھی قوم کا تشخص ہے. پاکستان کے اندر یہاں پر قومیت کا تشخص کسی دوسرے ملک کی نفرت پر بھی قائم ہے. یہاں پر قومیت کا تشخص ضرورت پر بھی قائم ہے. اگر نہیں ہے تو ادھر قومیت کا تصور اتحاد اور وحدت پر قائم نہیں ہے. سیاسی بنیادوں پر بھی قوم بٹی ہوئی ہے، فرقہ وارانہ بنیادوں پر بھی قوم بٹی ہوئی ہے، مذہبی بنیادوں پر بھی قوم بٹی ہوئی ہے، اور نہ جانے اور کتنی بنیادوں پر قوم بٹی ہوئی ہے. تو وہ تصور اسلام کا، جو قومیت کا تصور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، اس میں نفرت نہیں تھی. اس میں تو فتح مکہ پر بھی معافی تھی، عام معافی کا اعلان تھا، اس میں نفرت نہیں تھی. اس کے اندر لسانیت پر بھی تشخص کا قیام نہیں تھا. اگر ہوتا تو اسلام 56 دیشوں کا باسی نہ بنتا، کیونکہ قومیں ہوتی ہیں ایک زبان ایک ثقافت پر. یہاں پر 56 دیشوں کی 56 ثقافتیں ہیں، شاید 56 زبانیں ہوں گی، 56 الگ الگ جغرافیائی حدود و قیود ہوں گی،
مگر پھر بھی قوم ایک ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روئے زمین پر کائنات انسانی میں پہلی مرتبہ یہ تصور قومیت عطا فرمایا جس سے پاکستانی قوم آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا۔ تیسری بنیادی وجہ پاکستان میں نظام مصطفی کا نفاذ کیوں ممکن نہیں ہو سکا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تصور قومیت بھی اسلامی نہیں ہے، اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور چوتھی اہم بات، پوری دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں، چاہے عالم مغرب کے اندر کیپٹلزم ہو یا مغربی جمہوریت کا تصور ہو یا نظام معیشت ہو یا سوشلسٹ اکنامک سسٹم ہو یا کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہو، یا جتنے بھی نظام ایگزسٹ کرتے ہیں، ان ساروں پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جو مغرب کا نظام ہے وہ انفرادی حقوق پر قائم ہے۔ کس پر قائم ہے؟ انفرادی حقوق کے حصول و تحفظ پر قائم ہے مغرب کا نظام۔ کیپٹلزم بھی اس کے اوپر ہے، میرا حق۔ ہر وقت کیا کہا جاتا ہے؟ مائی رائٹ، میرا حق، چاہے وہ مردوں کی طرف سے نعرہ ہو، چاہے عورتوں کی طرف سے نعرہ ہو، چاہے بچوں کی طرف سے نعرہ ہو، کیا کہا جاتا ہے؟ میرا حق۔ یہ مغرب کا تصور ہے۔ نظام سیاست بھی اسی پر استوار ہے، نظام معیشت بھی اسی پر استوار ہے۔ تمہارا حق کیا ہے؟ ناٹ انٹرسٹڈ، میرا حق۔ تو مغرب کا تصور اس پر قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول رائٹس پر تمام تر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں جو رشیا، چائنا اور دیگر ممالک کے اندر اس کے جواب اور توڑ میں جو نظام وجود میں آیا وہ بھی حصول حقوق پر ہی مبنی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اب اجتماعیت انفرادیت کے حقوق کا قتل کر رہی تھی۔ عالم مغرب میں ویسٹرن ڈیموکریٹک یا اکنامک سسٹم کے اندر انفرادیت اجتماعی حقوق کا قتل کرتی ہے، اور ایشین سسٹمز میں جہاں سوشلزم وجود میں آئی یا کمیونزم وجود میں آئی، وہ اجتماعیت یعنی حکومت انفرادی حقوق کا قتل کرتی تھی۔ لیکن دونوں نظاموں کے اندر حصول حقوق کی ہی جنگ ہے۔ اس سارے ماحول کے اندر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی یا مصطفی نظام عطا فرمایا، یہ میں آپ کو نظام سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم نظام مصطفی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس نظام کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم اس کا نعرہ لگائیں، اس کی سٹرگل کریں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جو اسلام نے نظام عطا کیا، چاہے وہ نظام سیاست تھا یا وہ نظام معیشت تھا، وہ نہ انفرادی حقوق کے حصول کی بات تھی نہ اجتماعی، بلکہ وہ ادائے فرض پر بنیاد رکھی گئی تھی۔ ادائیگی فرض وہ نظام اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام میں یہ نہیں پوچھا جاتا میرا حق کیا ہے، اسلامی نظام قائم ہے لوگوں کے حقوق پورے کرنے پر، اسلامی نظام قائم ہے اپنی ڈیوٹی کے ادا کرنے پر، فرائض کی ادائیگی پر اسلامی نظام کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ باقی کسی نظام میں نظر نہیں آتی۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ تعلیم دی گئی۔ کبھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اقوام میں سے اللہ پاک نے ایک ایسا گروہ اور طبقہ امت مسلمہ کو پیدا کیا ہے جو دوسروں کے لیے جیتی ہے۔ کیا ہے؟ جو دوسروں کے لیے جیتی ہے، اور وہ اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔
یعنی جا بجا قرآن مجید میں امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم